تو یقین مانے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک معمولی سی مثال ہے، اگر آپ کے کپڑے آپ نے کوئی 2-3 ماہ پہن لیے ہیں، کوئی 2-3 ہفتے پہن لیے ہیں، تو جب آپ کوئی نئے مصنوعات، نئے کپڑے اپنے لیے پرچیز کرتے ہیں تو آپ ان کو پہنتے ہیں نا، تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آج تو میں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آج تو میری چال ہی کوئی الگ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح یہ جو 365 دن گزر جاتے ہیں 2023 کے، اور آگے 2024 کنٹینیو ہو جانا ہے صبح کی مارننگ کے ساتھ ہی، آپ کے لیے اس میں ایک دانشت طور پر بائبل کے اندر موجود ہے۔ یہ کلام ایسے نہیں ہے، یہ بات ایسے نہیں آئی، یہ وجہ، یہ سارا کچھ خدا کے کلام کے مطابق ٹھہرا، رکا اور وہاں پر تصنیف کیا گیا جب خدا نے اپنے لوگوں کو بنایا۔ ہر ایک سال ہماری زندگی کے اندر ایک نئی برکت لے کر آتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہماری زندگی سے بچھڑ جاتے ہیں، بہت سارے چاہنے والے لوگ ہماری زندگی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ میری ماں کی طرح انہوں نے مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا اسکول جانے تک۔ میری خالہ وہ 2024 میں ہمارے ساتھ نہیں ہوگی اور اسی سال میں وفات پا گئی۔ بہت بڑا الوداع۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ بہت ساری چیزیں آپ پیچھے چھوٹ جاتی ہیں اور ہم انہیں پرانی چیزیں کہہ دیتے ہیں، پرانی یادیں کہہ دیتے ہیں، پرانی زندگی کہہ دیتے ہیں، پرانا فلسفہ، پرانی ہر ایک چیز ہو جاتی ہے، اور ہم آگے بڑھ کر دوسرے سال میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ خدا نے آپ کو صحت دی، خدا نے آپ کو تندرستی دی، خدا نے آپ کو محفوظ رکھا، خدا نے آپ کو بچائے رکھا، اور خدا آپ کی مزید حفاظت بھی کر سکتا ہے اگر آپ خدا کے تابع چلیں گے تو۔ ہاللیلویہ۔ ایک بات بائبل مقدس پڑھو بیٹے، عبرانیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 8 باب اور اس کی 8 ہی ایت سے آج ہم مقدس اس عبادت کے اندر، اس نئے سال اور سنڈے سبت کی عبادت کو ہم بائبل میں سے لیں گے، اور کیا ہی خوبصورت بات پولس کرتے ہیں۔ اور دیکھو کتنا بڑا عہد خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا ہوا تھا، مگر جیسے جیسے وقت بدلتا ہے کیا یہ بات اس طرح ہو سکتی؟ پڑھو بیٹے عبرانیوں 8 کی 8 سے۔ بس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، ان کے نقص بتا کر وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے۔ یہ بات کوئی انسان نہیں کہہ رہا، یہ بات کوئی بھی صاحب حیثیت، کوئی بھی رتبے والا، کوئی بھی مرتبے والا، کوئی بھی بادشاہ یا وزیر یا کوئی بھی ایسا بندہ جس کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے وہ یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ یہاں پر بائبل میں ابھی پڑھا گیا ہے کہ کون فرماتا ہے جی؟ یاد رکھیے، پڑھو بیٹے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، دیکھ لے تو، اگر تو زندہ کی زمین کے اوپر ابھی بھی زندہ ہے، ابھی بھی تیری نسوں کے اندر خون کی گردش ہے، ابھی بھی تیری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی بھی تو دیکھ اور سن سکتا ہے، ابھی بھی تو ہر ایک چیز کے اوپر اپنا دھیان لگا سکتا ہے، تو دیکھ اور سن کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی۔ کہ اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔ بڑی معتبر، بڑی اور برکت والی بات خدا کے خادم نے کہہ دی۔ بنی اسرائیل سے، یہودا کے گھرانے سے میں ایک نیا عہد باندھوں گا۔ خدا نے عہد عتیق میں بنی اسرائیل سے ایک عہد باندھا۔ کیا عہد تھا وہ؟ وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد تھا
میں تجھے بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا، اور میں تجھے تیرے باپ دادا کو مصر کی غلامی سے نکال، یہ بڑا بڑا عہد ہے سی خدا تے کہندے نال خدا نے بنیا سی اپنے مقدسین دے نال، ابراہیم، اسحاق اور جنوں تو برکت دے گا اے ابراہیم میں اسے کیا دوں گا، اور یہی خدا نے کہا ایوب سے، خدا نے اپنے بندوں سے ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے، تو کیا خدا نے کہا کہ اب خدا کون سا نیا عہد باندھ رہا ہے؟ اب نئے عہد میں، نئے زمانے میں، نئی طریقوں میں، نئی زندگی میں داخل ہونے کے لیے اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا بھی آپ کے ساتھ ایک نیا وعدہ کر رہا ہے، نئی زندگی، نیا سال، نئے عہد و پیمان، تو نئے وعدے بھی اب نئے ہوں گے۔ خدا کہتا ہے پرانا ہو گیا وہ وعدہ جنہیں میں بنی اسرائیل کے نام کی طرف، اب خدا ہماری زندگی میں سے کیا نکالنا چاہتا ہے، اب خدا ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ دور نہیں ہے، وہ پرانا دور جہاں پہ ٹرانسپورٹ نہیں تھی، جہاں پہ اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، جہاں پہ یہ سارے سسٹم نہیں تھے، جہاں پہ یہ سارے گیجٹ نہیں تھے، جہاں پہ یہ اتنی فاسٹ زندگی نہیں تھی، وہاں پہ بہت ہی زیادہ آہستہ سے لوگ اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے، لوگوں کی بڑی بڑی عمریں ہو جاتی تھی، اتنی فکریں، اتنی سوچیں، اتنی ٹینشنیں، اتنے پولوشنز اور اتنی زیادہ بھاگ دوڑ نہیں تھی اس دور میں۔ وہ دور پرانا تھا، اب خدا بھی سمجھ گیا ہے، خدا کہتا بندے تیز ہو گئے ہیں، بندے بڑے فاسٹ ہو گئے ہیں، بڑی ٹیکنالوجی انہاں کو آ گئی ہے، تے انہاں نال وعدہ بھی کی کیتا جاوے، نواں نواں عہد۔ وہ کیڑا عہد خدا سے اللہ بندہ چاہتا ہے؟ پڑھو بیٹے۔ یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، ٹھیک ہے، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے، وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے۔ ارے ایسے کیا خدا نے کیا عبادت کرو، انہوں نے بچڑا بنا لے، خدا نے کیا لو جی تسی میرے واسطے ہر ایک جگہ دیتے میرے نام دے مطابق کسی نے غیر مبعوث دے کے نہیں جھکنا ہے گا، تو انہوں نے اپنی اپنی رواں کر لی۔ موسیٰ نے خیمہ اجتماع بنایا عبادت واسطے، اور دوسری قوماں دوسرے لوگوں نے بدی کے کام شروع کر دیتے۔ کیسی بیابان، کیسی اس سارا سفر، کیسی کیا خدا نے جو عہد انہوں نے نال کیتا انہوں نے خدا نے پورا کیتا، وہ کٹ لے آیا غلامی دے وچ، کیا لوگاں نے خدا دے نال عہد کر کے پورا کیتا؟ یہ ہے نیا سال منانے کا ہمارا تھیم، ہمارا مقصد، کہ ہم نئے سال کے اندر 24 کے اندر کچھ ایسے وعدے خدا کے ساتھ کرتے ہیں، ایسی طور سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں، نئے عہد و پیمان میں ہم خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو خدا ہمیں نئی برکت دے گا، وہ 24 کی برکت آپ کو دے گا، وہ 24 کی ٹیکنالوجی کے مطابق آپ کو برکت دے گا۔ پرانی عہد اور پرانی چیزوں کو خدا کہتا ہے پرانی ہوگی، کی ہو گیا لیو تیرا پڑھنا تھا اسی چیپٹر کی بیٹے، یہ لکھا ہے بائبل میں، کوئی بھی بات میں نے یہ ہمیشہ کہا کہ ہر ایک بات بائبل میں لکھی ہوئی ہے، صرف آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 13 ورس پڑھنا بیٹے 8۔ جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا۔ اس نے کہا کہ اب میں اگر نیا عہد تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں تو پرانے کو اس نے کیا ٹھہرایا؟ پرانا۔ پہلے والے کو خدا نے پرانا ٹھہرا دیا، جب نئی بات خدا کر رہا ہے، نئے عہد کی بات کر رہا ہے، نئی زندگی کی بات کر رہا ہے، نئے قول اقرار کی بات ہو رہی ہے، تو پرانی چیزیں خدا نے کہا وہ پرانی ہو گئی ہے، اب نئی بات ہوگی، اب نیا وعدہ ہوگا، اب نئی زندگی ہوگی، اب برکتیں نئی ہوگی، اور جو کوئی خدا کے عہد و پیمان میں شامل ہو جائے گا نئی زندگی اس کی منتظر ہو جائے گی۔ ایسے بائبل میں لکھا خدا کا کلام کیا کس طور سے کام کرتا ہے۔ کسی نے کیا پرانے وقت میں سوچا تھا یا سنا تھا کہ کووڈ ہوگا، ایسی کوئی بیماری ہوگی؟ کسی نے سنا تھا کہ بلڈ فلو ہوگا؟ کسی نے سنا تھا کہ نمونیا کے اس طرح کی
हैवी किस्म के हो जाएंगे, जब कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। खुदा के पाक कलाम में मैंने एक खातम को सुना और वो कह रहा था, वो कहते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा की तरफ से बीमारी नहीं आती। क्या खुदा की तरफ से बीमारी आती है? वो कहते हैं जी नहीं, खुदा की तरफ से बीमारी नहीं आती। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। इस नए साल में आप सुन ले, वो घूमता फिरता खुदा के हजूर में गया और वो कहता है कि बस तुम मेरे बंदे की जान ना लेना, बाकी तुझसे जो हो पड़ता है तुम इसके साथ कर लेना। तो क्या खुदा ने बीमारी भेजी थी? नहीं, आसमानी वाले ने। बाइबल कहती है कि बीमारी खुदा की तरफ से नहीं आती है। अगर आप खुदा के साथ नहीं चल रहे, अगर आपके अंदर कुछ खोखलापन आ गया है, आपके ऐदो पैमान, आपके कौल इकरार, आपके वादे पुराने हैं, आप पुराने ही वादों के साथ चल रहे हैं, तो आप इस नए साल में नए वादों के साथ खुदा के साथ दाखिल कि हो सकते हैं। वो तुसी वो पुराने कमा दे है कि तुसी को बरकत सानू नवी मिल है। नो, खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है जो गुजर गई है चीज वो क्या है? 23 पुराना बरकत पानी, नई ताकत पानी है, नए हौसले से, नए अज़्म के साथ, नई प्लानिंग के साथ, नए हर एक तौर तरीके के साथ अगर आप दाखिल होना चाहते हैं इस 2024 में, तो पुराने को भूल जाए, नई बात, नए अज़्म, नए वादे। जैसे बाइबल में लिखा 13 को जरा बेटा पूरा पढ़ना, फिर आगे चलते हैं। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब हो जाती है। वो किसके करीब हो जाती है? मिटने के करीब। क्या कोई 24 में लिखेगा आज दूसरा महीना और 5 तारीख 2023 है? एनीवन लिखे? वो मिटने के करीब हो जाती है। पुरानी इंसानियत, पुरानी सोचें और पुरानी वो जिंदगी जो बनी इस्राइल के अंदर से निकलती ही नहीं थी, खुदा ने मौजज़ा सिखा दिए, खुदा ने कुलजम को 2 हिस्से कर दिए, खुदा ने सतूनों को उनके ऊपर ठहरा दिया, खुदा ने वो 12 आफते भेजकर उनको बताया कि मैं जो हूँ सो हूँ। तो फिर भी नहीं उठो निकलते। पुरानी सोच के माने, पुरानी जिंदगी के माने वो नहीं बदल। इसलिए बाइबल में ये लफ्ज़ इसलिए लिखा गया कि पुरानी चीजें मिट जाती हैं, पुराने डेटे मिट जाती हैं, पुराने हरफ मिट जाती हैं जब आप नए के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बात कोई भी है, मगर हमें अपनी सोच को फ्रेश और नया करना है ताकि आप खुदा के साथ मुत्तफिक रह सके। इस पुराने और नए के दरमियान भी एक चीज है, ये भी भेद वाली बात। पुराने और नए के दरमियान में क्या है? वो वसीला, वो निजात। ये भेद बाइबल में से सीखना हमारे लिए जरूरी है कि पुराने और नए के दरमियान में क्या है। निकालो बेटे अब्रानियों के नाम, पौलुस रसूल का खत। अभी हम इसी चैप्टर में है और उसका 9 बाब और उसकी 15 आयत से फिर पढ़ो। अब्रानी पढ़ो, पौलुस रसूल की तरीक़ लेते हैं। हाँ जी। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है। इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है। अब पुराने और नए का दरमियानी। हालेलुया। ये थोड़ा सा अभी बाइबल में हमने पढ़ा कि इसी क्या लिखा बेटे? इसी सबब से। इसी सबब से। सबब वो कौन सा है? सबब है कि खुदावन ने हमारे लिए सलीब पर अपना फिदिया दिया। हमारे लिए खुदा ने एक नया रास्ता खोल दिया। खुदा ने आसमान और जमीन के
درمیان جو رشتہ ٹوٹا ہوا تھا اس کو بحال کر دیا. یہ درمیانی ہے. اگر آپ اس کے پاس چلے آئیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر نئے نئے کام ہوں گے. ہاللیلویہ. آپ کی زندگی کے اندر, آپ کے خاندان کے اندر, آپ کے رشتے ناتوں کے اندر آپ نئی نئی برکت دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ پچھلے سال اگر میری انکم فار ایگزامپل آئی تھنک سو کلیکشن کرتے تو 30,000 تھی, تو خداوند میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, میں تجھ سے دعا کرتی ہوں خداوند ہمارے مال مویشی کے اندر, ہمارے کاروبار کے اندر, ہمارے روپے پیسے کے اندر برکت آ جائے. تو برکت کا وسیلہ اس درمیانی کے پاس ہے جو ملاپ کرواتا ہے, جو ہر ایک چیز کا اختیار رکھتا ہے, جس کے متعلق بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان اور زمین کا اختیار. ہاللیلویہ. یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک حوالہ بیٹے لیجیے گا 9:24 پڑھنا, عبرانیوں کی. یہ بات ہمیں روح سے اور خدا کے کلام سے سیکھنی ہے کہ نئے میں داخل ہونے کے لیے پرانی مٹتی جاتی ہے. نیا اور پرانا ہے کیا, زندگی کہاں پہ ہے, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہماری تعلیم ہمیں کیا دے دیتی ہے. اور وہ تو رات کو چھپ چھپ کے آ کر خداوند سے کہتا ہے کہ مجھے خدا کی بادشاہی میں اگر داخل ہونا ہے تو میں کیا کروں. وہ بھی اس درمیانی کے پاس ہے. شرع کا کام نیکودیمس, اور خداوند کہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے. یہ درمیانی. اب ہم نے اس کو مین سے لینا ہے, ہم نے اس کی وجوہات کو لینا ہے, کیونکہ پرانی چیزیں پرانی کہلاتی ہے, بائبل میں لکھا ہوا ہے, اور خدا اپنے عہد بدل رہا ہے. اب خدا ہمارے ساتھ اپنے وعدے بدل رہا ہے. اب اس کے پرومسز چینج ہو گئے ہیں, اور کس طریقے سے وہ ہمارے ساتھ کام کرے گا. 2024 بڑا فاسٹ ہے, بہت تیزی سے, بڑا ٹیکنالوجی والا ہے. بڑی بڑی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. جب ہم اسکول جاتے تھے اس وقت ہمارے پاس سیل فون نہیں ہوتے تھے. ساری ماں سنو نا آٹا رکھ کے روٹی بند کی دیتی لے پتر اسکول. آج کل کے بچے انہوں نے مینیو چینج کی تھی, یہ نہیں ہوگا تو ہم نوڈلس نہیں ہوں گے, مخلوق یعنی چینجنگ, تبدیلی آتی. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے وقت بدلتا ہے تبدیلی آتی ہے. اور خدا کے نام سے اب خدا بات ہم نے کہاں شروع کی ہے کہ خدا اب وعدے بدلتا ہے, پرومسز آپ کے ساتھ بدلتا ہے. اگر آپ پہلے والے وعدوں کے پورے نہیں ہوتے تو خدا چھوڑ دے. خدا کہتا ہے پرانے دن نے پورے نہیں کیتے, کہتے کہ میں ریگولر خدا دے نال چلا, میں خدا دے ہر ایک بھید دے نال خدا دے گھر دے نال اودے نال کیتی عہد میں دیا یقین دواں گا. خدا میں تیرے گھر وچ ہدیہ دیا گا, اے خداوند میں تیرے سبت نہیں چھڑا گا, اے خداوند میں تیرے نام دے نال چلا گا. اے وعدے خدا دے نال خدا نے کر دے. مگر خدا ایک نئے طریقے دے نال ساری زندگی داخل ہونا چاہتا ہے, اور درمیانی پہ آ کے ہم نے بات چھوڑی تھی. تو پڑھو ذرا بیٹے, ایک نئے میسج کو, ایک نئی ترتیب کو ہم اپنی زندگی پہ لیتے ہیں. عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 9 باب اور اس کی 24 آیت کو لے لیتے ہیں, اور یہ درمیانی والا کام بڑا زبردست. ہاللیلویہ. چلیں. کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے, بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو. یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے, جس طرح سردار کاہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا ہے, ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا. مگر اب زمانہ کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے. اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے, اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت سے لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار
बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा। आमीन। तो उसकी राह बेटे देखते। बेटे आमीन। मैंने कहा था 9 की 24 से पढ़ो, 9 की 24 ही है। 9 बा और उसकी 24 है, यही है। तो ठीक है, जरा दोबारा पढ़ो, सुनते हैं आप उसको। हाँ जी क्योंकि मसीह उसके हाथ के बनाए हुए मकान का नमूना है। हाँ, क्योंकि मसीह उसके बनाए हुए हाथ के मकान का नमूना है। हाँ आगे। बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदावन के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। ताकि खुदा के रूबरू किसकी खातिर हाजिर हो? हमारी खातिर। ये है दरमियान हमारे और खुदा के दरमियान में जो वसीला बनता है, ये है वो नई और पुरानी जिंदगी और हर तरह की कुदरत को अपने इख्तियार में रखने वाला जिसके पास दुनिया का इख्तियार है। और इसलिए इस पुरानी और नई के दरमियान के ऊपर कुदरत का इख्तियार पाया और उसने कहा कि जो कोई मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में नहीं बल्कि कैसे चमकेगा। बात सीधी गई मुकाशवा तक, और जो तख्त के ऊपर बैठा हुआ था उसके अंदर क्या उसने सीन को देखा। देखना जरा बेटे, मुकाशवा की किताब 21 बाब और उसका 21 बाब उसकी 5 आयत है। ये जो खुदा के सामने हाजिर हुआ, जिसने हमारे लिए दुख उठाया, जो दरमियानी है, जो नया अहद खुदा हमारे साथ बांध रहा है। हमने पुरानी जिंदगी पुरानी बातों के साथ जब नए तरीके से अपने खुदा के साथ चलना है, तो इसमें खुदा हमारी रहनुमाई के लिए बहुत सारी बरकत बनवाता है। जी 21 की 5 है मुकाशवा। और जो तख्त पर बैठा हुआ था, और अब खुदा का तख्त है, ये वही खुदा का तख्त जलाल जो रूह में ले जाता है और यूहन्ना को सारी चीजें बताता है, और वो आसमान का एक भेद उसे बता रहा है। जी पढ़ो। उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। अब खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों के साथ टकरा गया, कोई चीज पुरानी नहीं रहेगी, बल्कि खुदा का कलाम हमें बताता है कि सारी चीजों को खुदा नई बनाने की कुदरत। हालेलुया। मैं हर एक चीज को मेरा 2023 22 21 20 19 18 17 इन चीजों के अंदर खुदा ने तुम्हें उसी हिसाब से बरकत दी। अब भेद ये है कलाम का कि हमने 24 को किस तरह समझा, ये भी जिंदगी में हमारे किस तरह आ सकता है, क्या बरकत है, इसके वादे और कौली करार मुख्तलिफ है। क्योंकि खुदा बाइबल में कह रहा है कि मैं हर एक चीज को नया बना दूंगा। हालेलुया। उसकी जिंदगी को नया बना दूंगा, उसकी बरकत नहीं होगी, उसका मसा नया होगा, मगर दरमियानी यीशु जो हमारी खातिर ये हर एक चीज के ऊपर उसने अपने आप को पेश कर दिया, वो हमारे पास सिफर और ठार है। जी पढ़ो। हाँ। फिर उसने कहा, लिख ले। और उसने कहा इन बातों को क्या कर, नोट कर। हाँ जी। क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। ये बातें सच और बरहक हैं। जिस तरह जिंदगी के साथ आप हर एक चीज के साथ अहद बांधते हैं। इस बार मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि खुदावंद मेरा मकान कच्चा है, उसकी छत चौड़ी है, मैं मेहनत करांगा, मैं कोशिश करांगा कि 2024 से अपना मकान ही पक्का कर लूँ है, लैंडर पै जाए साढ़े घर है। ए खुदावंद मेरे पास ए मुसीबत बाइक नहीं, ए खुदा मेरे पास साइकिल है, तो खुदावंद तू मुझे तरक्की दे ताकि
کہ میرے پاس کچھ بہتر آ جائے. خدا, آپ خدا سے وعدے کر رہے ہیں تو خدا بھی آپ کے ساتھ کچھ وعدے کرتا ہے. یہ تھا وہ جو ہم نے عبرانیوں میں شروع میں پڑھا کہ دیکھ میں فرماتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ نئے وعدے باندھوں گا, نئی برکت, کوئی اور بالکل نئی کوئی برکت نہیں, نئے جوش کے نال, نئے عہد و پیمان کے نال, نئی ہمت کے نال. اگر تسی جنوری 2022 دے وچ 30% برکت نو سی 30% محنت کی تھی اور 40% برکت لئی ہے تے اس سے بڑی تسی اے کوشش کرو کہ اسی 40% محنت کران گے تے 50% برکت کران گے. ہاللویا. آگے بڑھو آکاش. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئی, میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں. اور یہ باتیں پوری ہو گئی کہ جو عہد و پیمان, جو وعدے, جو سچائی, جو بھی نئی برکت, جو بھی نئی زندگی, جو بھی کیلنڈر چینج ہوگا, جو بھی نئی طور طریقے داخل ہوں گے, وہ خدا اور خدا کے منصوب کے وسیلے سے آپ کے زندگی میں داخل ہوں گے. کیونکہ پاک کلام کہتا ہے کہ وہ الفا اومیگا اول اور اسی کے پاس اختیار, وہ آپ کو چانچ لیتا ہے, وہ آپ کو پرکھ دیتا ہے, اس کو پتا ہے کہ کون سی روح کس طرح سے میرے ساتھ چلتی ہے, اس کو پتا ہے کہ میرے لیے یہ کیا کیا کرتا ہے, یہ میرے لیے اپنی زندگی کو کس طرح دکھ دیتا ہے, یہ میرے لیے کس طرح سے محبت رکھتا ہے, یہ کس طور سے میرے ساتھ وعدوں میں سچا ہے, یہ کس طور سے میرے ساتھ محبت میں سچا ہے. کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میں تجھے نیا دل عطا کروں گا. کون سا دل عطا کروں گا؟ گوشین, نرم, سافٹ, محبت کا. اور پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میں تجھے ایک نیا حکم دیتا ہوں, ایک دوسرے سے کیا کرو. اور پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میں تجھے نئی مخلوق بنا دوں گا. اور پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میں تجھے نئے تحفوں اور نئی نئی برکت سے نوازوں گا اگر تو میرے ساتھ عہد و پیمان میں پکا ہے. یہ بھید سارا اسی کے اوپر ہے درمیان. یہ کیا ہے؟ وعدے خدا کے کیا ہے, وعدے پرومسز کیا ہے. نئی اور پرانی کے درمیان میں ہمیں اپنے آپ کو پختہ کر کے اور نئی طاقت کو منجمد کر کے خدا کے سامنے جھک جانا تاکہ وہ آپ کو برکت دے, وہ آپ کے اوپر ہاتھ رکھے, وہ آپ کو سنبھالے, وہ آپ کو اس طرح سے 24 میں داخل کرے کہ گاڑی خداوند کی ہوگی اور سفر آپ 24 میں کر رہی ہوگی. ہاللویا. یہ برکت چاہیے. ایسے وہ ہوا دے کٹولے جو بہ گئے, بڑا خوبصورت ہمارے گیت گایا کرتے تھے ادھر پرانے. ہاں وہ کیا ادھر کٹولا ہے؟ وہ نئی زندگی میں داخل ہونے والا ادھر کٹولا, نئے سال میں داخل. آپ نے وہ ادھر کٹولا جو ہے وہ اس کو آپ نے خدا کے نام کو اپنی زندگی میں تصور کر لینا ہے کہ خدا کا نام ادھر کٹولے کی مانند ہماری زندگیوں کو ایسے اٹھائے گا اور ہوا میں ہمیں لے کر اس 24 میں لہراتا ہوا جاتا رہے گا. ہاللویا. پڑھو اس بات کو. میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا. لو سن لو, بہت ساری جگہوں کے اوپر پانی کی باقاعدہ قیمتیں مقرر کر دی. ایک 2024 کا کلام ہے. ہو سکتا ہے کہ جو پانی آپ کو 100, 200, 500 میں ملتا ہے اس کی نرخ بڑھ جائے, اس کی قیمتیں بڑھ جائے 24 میں, مگر ایک ایسا چشمہ, ایک ایسا دریا, ایک ایسا برکت دینے والا موجود ہوگا ہر وقت 2024 میں جو آپ کو ان چشموں سے مفت پلائے گا اور ایک بھی روپیہ نہیں دے گا. وہ یسوع مسیح کا چشمہ. ہاللویا. اتنے مرضی کسی پیاسے ہو, تانوں پیاس ہے, تانوں زندگی دے اندر کسی بھی چیز دی ضرورت ہے تے بائبل مقدس میں لکھی ہوا ہے کہ میں تجھے مفت پلاؤں گا.
اور آب حیات کے چشموں سے پلاؤں گا. زندگی کی پیاس بجھ جائے گی اور تمہارے اندر کمی میں نہیں رہے گی. اس 24 کے اندر جب آپ خدا کے تابع ہو جائیں گے, وہ آپ سے نئے وعدے باندھ رہا ہے. عبرانیوں میں لکھا ہوا تھا نا کہ وہ تم سے نئے وعدے